السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، شکر احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے، بہت شارٹ زندگی، بہت چھوٹی زندگی ہماری۔ آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان کی ہوں گی۔ تو میرے دوستو، بہت مختصر زندگی ہے، وہ اس مختصر زندگی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی اس کی گارنٹی نہیں۔ اور اسی مختصر زندگی کے اندر ہمیں آنے والی لامحدود آخرت کی زندگی کی تیاری کر لیں، اپنی آخرت کو بنا لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنی آخرت کو سجا لیں اور آخرت کے اندر کامیابی کو حاصل کریں۔ تو وہ اسی مختصر زندگی کے اندر ہمیں کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد صرف میری عبادت ہے، میری عبادت کرنے کے لیے میں نے پیدا کیا۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمیں ضرورتوں کو بھی اللہ نے لگا دیا۔ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہمیں شادی کی ضرورت ہے، ہمیں بیوی بچوں کی ضرورت ہے، اور ماں باپ کا پالنا ہے، بیوی بچوں کا پالنا ہے، بہن بھائی کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ ساری ضرورتیں اللہ نے ہمارے پیچھے لگا دیا اور کہتا ہے کہ میں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے دوستو، ہم عبادت کرتے بیٹھ جائیں گے تو یہ ضرورتیں کیسے ہمارے پورے ہوں گے؟ ہم عبادت کرتے بیٹھ جائیں تو یہ ہماری ضرورتیں کیسے پورا ہوں گی؟ اور اگر ہمیں ضرورتوں کے اندر لگ جائیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ اللہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد ہمارا کیسے پورا ہوگا؟ تو میرے دوستو، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی مسلمان کا ہر کام بھی عبادت ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، دیکھنا سننا پکڑنا، اور ہمارا دکان کرنا، ملازمت کرنا، کھیت باڑی کرنا، اور ہماری مزدوری کرنا، بیوی بچوں کا پالنا، شادی کرنا، منگنی کرنا، گھر بنانا، میرے دوستو ہمارا ہر کام بھی عبادت بنے گا، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہو۔ اس طریقے پر ہمیں کریں گے تو ہمارا ہر کام بھی عبادت بنے گا۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھا، میرے دوستو اس میں بھی اللہ پاک ہمیں اجر دے گے۔ ایک رات کا سر کا درد، ایک رات کا بخار ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلمان کا کوئی کام خالی نہیں ہے، مسلمان کا کوئی کام بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ ہمارا کمانا بھی عبادت ہے، ہمارا دکان کرنا بھی عبادت ہے، شادی کرنا بھی عبادت ہے، منگنی کرنا عبادت ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ہر ایک ضرورت یعنی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو میرے دوستو، آج ہمیں سوچیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنے کاموں کو کتنا اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کرتے ہیں، اور کتنا جو ہے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میرے دوستو، اب جو ضروریات زندگی کے اندر ایک ضرورت کیا ہے؟ شادی، نکاح کی ضرورت ہے۔ نکاح کی ہر ایک آدمی کو بہت ضرورت ہے، نکاح کی ہر ایک آدمی کو بہت ضرورت ہے۔ تو نکاح کرنا یہ ضروریات زندگی ہے، مگر اس نکاح کے اندر یہ نکاح کو جو ہے آسان بنائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بہت آسان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، صحابہ کے دور میں، میرے دوستو نکاح بہت آسان تھا، زنا بہت مشکل تھا۔ آج کیا بن گیا؟ نکاح بہت مشکل بن گیا اور زنا بہت آسان بن گیا۔ اس کو آسان فرمائے دین کے اندر، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، مگر آج افسوس، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اندر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح علم ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے،
علماء اکرام سے صحیح تعلقات ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستو آج ہماری شادیاں بوجھ بن گئے، ہماری شادیاں بھاری بن گئے۔ آج ہماری شادیوں کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے یعنی جو ہے خرچ ہو جاتے ہیں حرام کاموں کے اندر، اور دولہا والے دلہن والوں کے اوپر کیسا بوجھ ڈالتے ہیں، کتنے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں، کیسے زیور کا مطالبہ کرتے ہیں، کیسے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، کتنا بوجھ ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی خطرناک حالت پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنے غریب گھرانوں کے اندر، گھرانے میں لڑکیاں جو ہے بغیر شادی شدہ کے، غریب بچیاں جو ہے بغیر شادی شدہ کے گھروں میں بیٹھے، کسی کی 30 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں، مگر آج تک ماں باپ ان کے شادی کا انتظام کر نہیں سکتے، کوئی اچھا رشتہ لا نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ غربت ہونے کی وجہ سے۔ مارکیٹ میں ایسا ڈیمانڈ چلتا، اتنے لاکھ ہونا، اتنے لاکھ ہونا، اور اتنا تولہ سونا، اتنا تولہ چاندی، اور ایسے ایسے جہیز میں یہ ساری چیزوں کا مطالبہ لوگ یعنی جو ہے کر رہے ہیں۔ جہاں تک کہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار لوگ کہلاتے ہیں، لوگوں میں دیکھنے میں باعزت لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگ دیندار بھی سمجھے جاتے ہیں، مگر لڑکی والوں سے ایسا مطالبہ کرتے ہیں، ایسا بوجھ ان کے اوپر ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، جاہل سے جاہل بھی نہیں کرتا۔ ایسی حالتیں ہمارے اطراف میں ہو رہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہ قریب میں ایک آدمی بیچارہ جس کے 4 بیٹیاں غریب ہونے کی وجہ سے صحیح اچھا رشتہ نہیں لا سکا، بچیوں کی شادیاں کر نہیں سکا بیچارہ، تو میرے دوستو 3 بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو گئے، 3 بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو گئے، غیروں کا بچھانا بن گئے، نہ نکاح ہے نہ شادی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بیٹی کی اس نے جو ہے شادی کیا، وہ بھی غریب گھرانے سے، ایک بیٹی کی شادی کیا، 3 بچیاں غیروں کے حوالے ہو، ماں باپ مسلمان، رشتہ دار مسلمان کے نام بچیوں کے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، میرے دوستو، مگر غیروں کا بچھانا بن کر آپ زندگی گزارتے ہیں، صرف مال نہ دینے کی وجہ سے، شادیوں کے اندر مال کو جمع نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کو ہمیں کیا جواب دیں گے؟ کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کیا اللہ کے یہاں ہمیں پکڑ کا ذریعہ نہیں بنیں گے ہم؟ اللہ ضرور پوچھے گا۔ اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ جو ہم مطالبہ دوسروں سے کرتے ہیں، یہ تمام بھی اللہ کو جواب دینا۔ آج ہمیں سوچتے ہیں کہ اتنا مال آ گیا تو ہمارے مال میں اضافہ ہو جاتا، ہمارے گھر میں برکت آ جاتی، ہمارے زندگی میں سکون آ جاتا، اتنا زیور آ جاتا، اتنا مال آ جاتا، اتنا چیزیں آ جاتی، تو جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون، کامیابی ملتی۔ سوچتے ہیں خدا کی قسم اس کے اندر عزت نہیں، اس کے اندر سکون نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ عزت کا دینا، ذلت کا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا، جسے چاہتا ذلیل کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کا، ذلت کا مالک اللہ ہے۔ یہ مال کے اندر ہمارے لیے برکت نہیں۔ علماء سے معلوم کرو، ہم مطالبہ کر کے، ڈیمانڈ کر کے اتنا بوجھ یعنی لڑکی والوں کے اوپر ڈال کر اتنا پیسہ لیتے ہیں، زیور لیتے ہیں، تو بتاؤ کہاں سے اس میں برکت آئے گی؟ کہاں سے اس کے اندر ہمیں سکون ملے گا؟ کہاں سے اس کے اندر عزت ملے گی؟ وہ مال ہمارے لیے حرام بنے گا، اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر، اللہ کی لعنت ہوگی اس کے اوپر۔ حرام ہوگا تو حرام کے اندر کیسے برکت، حرام کے اندر کیسے سکون، حرام کے اندر کیسے عزت، حرام کے اندر کیسے تسلی ملے گی؟ میرے دوستو، ہمارے لیے ناکامی دونوں جگہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، توبہ کرے، ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ زیادہ تر مسلمانہ جو ہے یہ شوال کے مہینے میں شادیاں کرتے ہیں۔ ایسے تو کیا ہے، سال کے 12 مہینے شادی کر سکتے ہیں، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، کوئی دن نحوست والا نہیں، کوئی وقت بھی نحوست والا نہیں ہے، کوئی وقت بھی نحوست والا نہیں ہے۔ تو مگر زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی شوال مہینے میں جو ہے شادیاں کرتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، ان شادیوں میں اللہ نے جن کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، جن کو سہولتیں دیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال حرام کاموں کے اندر لگا دیتے ہیں شادی کے نام سے۔ یہ شادی والی ضرورت پورا کرنے کے اندر حرام کے اندر لگا دیتے ہیں کہ ہمارے لاکھوں روپے
لاکھوں روپیے اس کے اندر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ میوزک کے اندر، گانے بجانے کے اندر، گھوڑے پہ پھرنے کے اندر، مہنگائی کی گاڑی میں پھرنے کے اندر، مہنگائی کا سیرا ہونا یعنی سیرے کے نام سے۔ اب میرے دوستو نامعلوم کیسے کیسے رسم و رواجات شادیوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور جس کے اندر ہمارے جو ہے لاکھوں روپے اس کے اندر لگ جاتے ہیں، حرام کے اندر چلے جاتا ہے، بے فضول خرچی کے اندر چلے جاتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے اندر ہم پیسے لگا دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے اندر ہم پیسہ لگا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس سے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ دوستوں کو پارٹی دیتا ہے، شراب پلاتا ہے، کیا پلاتا؟ شراب پلاتا ہے، شراب پلانے میں لاکھوں روپے لگاتا ہے۔ شراب پینے والا گھوڑا ہونا، ناچنے والا گھوڑا ہونا کہتے شادی۔ اب ناچنے والے گھوڑے کے نام سے لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 70,000 80,000 اس کے اندر لگا دیتے۔ میوزک کے باکسہ لگانے میں ڈی ٹی ایس کا ساؤنڈ ہونا، ڈیجیٹل ساؤنڈ ہونا، اب اس میں 12,000 15,000 20,000، کئی جگہ نورنگ باجا 90,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس کے اندر لگا دیتے ہیں، نورنگ باجا بجانے کے اندر۔ کوئی ثواب کا کام ہے؟ میرے دوستو ہماری عقل کہاں چلے گی؟ ہماری عقل پہ کیسا پردہ پڑے گا؟ ہمیں کیوں سوچتے نہیں، کیوں سمجھتے نہیں؟ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں حرام بتایا ہے، آج ہم یعنی جو ہے اس کو اپنا پیسہ اس کے اوپر لگا کر یعنی مول کر اپنے گھروں کے اندر لاتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا اللہ کو ہمیں جواب دینا نہیں ہے؟ اللہ کو ہمیں منہ دکھانا نہیں ہے؟ ہمیں کیا جواب دیں گے اللہ؟ بیٹے کی شادی کرتا ہے، بیٹی کی شادی کرتا ہے تو میرے دوستو ہر ایک کو بھی خوش کرنے کا سوچتا ہے، مگر بیچارہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، نبی کا امتی ہونے کے ناطے یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کو راضی کرتا ہوں کیا نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے کیا نہیں، اللہ کے رسول راضی ہے کیا نہیں۔ میرے دوستو شادی ایسی کرتے ہیں ہم، سب کو راضی کیا مگر اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، تو بتاؤ شادی کے اندر کہاں سے برکت آئے گی؟ وہ جوڑے میں برکت کیسے آئے گی؟ وہ جوڑے میں کیسے محبت آئے گی؟ وہ جوڑے میں کیسے الفت آئے گی؟ اور ان کے زندگیوں میں کیسے سکون آئے گا؟ اب پھر ادھر امام صاحب سے کہتے ہیں کہ حضرت لمبی دعا کرے، لمبی دعا کرے، دعا کرنے سے کیسے ہمیں جو ہے برکت مل جاتی؟ صرف یعنی دعا کرنے سے، کرنے کا کام پورا حرام کام کیا، لاکھوں روپے یعنی جو ہے حرام میں اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں کے اندر لگا دیے، اب ادھر لمبی دعا کرنے کے اندر امام صاحب کو بولتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے، تو ہم ان چیزوں سے بچیں، ہمیں کیا ہے؟ ان چیزوں سے بچیں، ہمیں بے فضول کاموں کے اندر، حرام کاموں کے اندر، ناجائز کاموں کے اندر لگانے سے بچیں۔ ہمارا یہ مال میرے دوستو کسی غریب گھرانے میں، غریب بچیوں کی شادی کرنے میں اگر ہمیں لگائیں گے تو ہمارے لیے کتنا بڑا ثواب بن جائے گا، کتنا بڑا فائدہ بن جائے گا، اور کتنا بڑا ہمارا آخرت کا سودا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں سوچیں، اپنے آپ کو یعنی فکر کریں، کوشش کریں کہ اپنا مال ایسے حرام کاموں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر مسجد کے اندر قاضی صاحب، امام صاحب مسجد کی طرف سے یعنی مسجد کو جو ہے نکاح میں 5,000 دینا، 6,000 دینا، اگر کوئی کہہ دیا تو سب کی آواز اٹھ جاتی، بہت سارے یہ آواز اٹھاتے ہمیں کہیں کوئی اتنا دینا۔ اب یہاں کہاں بھی نہیں پوچھتے کہ ناچنے والے گھوڑے کو اتنا دینا، گانے والے ڈبے کو اتنا دینا، ویڈیو کیمرہ کو اتنا دینا، فوٹو البم کو اتنے دینا، ہزاروں میں چلے جاتے، 25,000 30,000 40,000، شراب پلانے میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ، اور ایسے جو ہے حرام کاموں کے اندر یعنی لاکھوں روپیہ ہمارا خرچ ہوتا ہے، مگر اس میں سوچتے نہیں، سوچے بغیر یعنی جو ہے خرچ کر دیتے ہیں، مگر اللہ کے گھر کو دینے کے لیے آدمی سوچتا ہے، کئی کو دینا، سوال اٹھاتا ہے، اور بہت ساروں کی آواز اڑ جاتی ہے، حالانکہ اس میں ثواب ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے اجر ہے، وہ ہمارے لیے نیکی ہے، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا، آخرت میں بھی دیتا۔ اب اس میں جو ہمارا پیسہ لگتا ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، ہمارے لیے زحمت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو میرے دوستو بتائیں کہ ہمیں خود یعنی سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کتنا پیسہ ہم یعنی ایسے کاموں کے اندر لگاتے ہیں۔
تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچیں، اپنی شادی کو سادی بنائیں، طریقہ سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم شادی کرنے والے بنیں، بالکل ہماری شادی سادی بنائیں۔ کیا بنائیں؟ شادی جو ہے سادی بنائیں، خرچ کم کریں، اپنی شادیوں میں خرچ کم کریں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹائیں، غریب بچیوں کی شادیوں کے اندر ہمیں لگائیں، ان کا رشتہ جوڑنے کے اندر ہمیں لگانے کی کوشش کریں۔ حال میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں میرے دوستو؟ غیر جو ہے مسلمان کے بچیوں کو پیسوں کا لالچی بتا کر، زیور کا لالچی بتا کر، مال کی لالچی بتا کر میرے دوستو اپنے طرف مسلمان بچیوں کو کھینچتے، مسلمان بچیوں کو کھینچتے۔ ادھر مارکیٹ میں مسلمانوں کا ڈیمانڈ زیادہ ہے، اب بیچارے غریب ماں باپ مال دے نہیں سکتے، اب جو ہے جہیز دے نہیں سکتے، اب دین کا علم بھی نہیں ہے، دینداری بھی نہیں ہے، اب بیچارے وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور لاکھوں کی بچیاں غیروں کے بچھانا بن گئے، لاکھوں کی بچیاں غیروں کا بچھانا بن گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا کون جواب دینا اللہ کو؟ میرے دوستو اللہ کے سامنے ہمیں کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے اندر ہمیں لگانے کی کوشش کرے۔ اگر تمہیں نہ بھی دے سکے، تمہارا دل قبولتا نہیں ہے مسجد کو دینے کے لیے، تو میرے دوستو ایسے حرام کاموں میں لگانے سے تو بھی بچائے، ناجائز کاموں میں لگانے سے تو بھی بچائے، جو شریعت کے خلاف ہے ان کاموں کے اندر لگانے سے تو بھی ہمیں کیا ہے اپنے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھی کیا ہے حفاظت فرمائے، ایسی چیزوں سے ہمیں بچنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو کہنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔